لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. محترم المقام واجب الاحترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کو تلاوت کیا ہے جس میں جہنمی لوگ اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کریں گے، اے رب ہمارے رب، تو نے ہمیں 2 مرتبہ موت دی اور 2 مرتبہ زندگی دی. فاعترفنا بذنوبنا، ہم اعتراف کرتے ہیں اپنے گناہوں کے، بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل. پھر اللہ کہہ رہے اللہ یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ تو اس سے پہلے کہ کچھ مراحل سن لیے، تب آپ کو یہ آیت ذہن نشین ہو جائے گی، سمجھ آ جائے گی اس کے معنی اور مفہوم کیا ہے. دیکھیے، میں ایک سورت کی پہلے تلاوت کرتا ہوں، سورۃ العصر، جو قرآن کی مختصر ترین سورہ ہے، ایک چھوٹی سورہ ہے، 3 آیتوں پر مشتمل، اور اولین سورتوں میں سے ایک سورت ہے اور جامع ترین سورت ہے. 3 چیزیں نوٹ کر لیجئے، جامع ترین سورت ہے، مختصر ترین سورت ہے، اور اولین سورتوں میں سے ایک سورت ہے. اس کی میں تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت سی جگہوں پر ایک گواہی بناتے ہیں، ایک قسم اٹھاتے ہیں، جیسے کہ والضحیٰ ہے، والشمس وضحاہا ہے، والتین ہے، والقلم ہے. یہ تمام قسمیں ہیں، ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے، جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. تو دیکھیے، ہمارے یہاں کامیابی کا کیا تصور ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، جو سماج ہے، جو معاشرہ ہے، اس کے اندر جو کامیابی کا تصور ہے وہ کیا ہے؟ وہ تصور دنیاوی اعتبار سے ہے کہ دنیا میں جن لوگوں کے پاس اعلیٰ اقتدار ہوگا، اعلیٰ مناصب ہوں گے، اعلیٰ درجے ہوں گے، اعلیٰ عہدوں پر ہوگا، وہ کامیاب ہے. لیکن حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس کے بالکل برعکس ہے، بالکل اپوزٹ ہے. وہ کیا ہے کہ کامیابی ان چیزوں سے نہیں، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر. یا اللہ، عصر سے مراد وقت ہے، زمانہ ہے، کہ اللہ اس کو گواہی بنا رہے ہیں کہ چلتا ہوا زمانہ یہ گواہی ہے، یہ شہادت ہے کہ ان الانسان لفی خسر، کہ تمام کے تمام انسان خسارے میں ہیں، تمام کے تمام انسان ناکامی میں ہیں، بڑی ناکامی میں ہیں. پھر اس کے بعد کچھ ایکسیپشنز ہیں، کچھ استثناء ہے. اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر ان لوگوں کے علاوہ، ان لوگوں کے سوا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، کہ حق کی تلقین اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہیں اللہ کی نظر میں. یہ نہیں کہ دنیاوی اعتبار سے وہ اعلیٰ ہو، دنیاوی عہدوں کے اعتبار سے، اقتدار کے اعتبار سے وہ اعلیٰ ہو، نہیں. اگر ایسا ہوتا تو پیچھے کتنی مثالیں گزر چکی ہیں. سکندر اعظم کی مثال ہے، قارون و نمرود کی مثال ہے، شداد کی مثال ہے. حکومت ان کے پاس اعلیٰ تھی، اقتدار ان کے پاس اعلیٰ تھا، دولت ان کے پاس بہت تھی، لیکن کامیاب وہ لوگ نہیں تھے. کامیاب کون تھے؟ کامیاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ صحابہ تھے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کیا مقام دیا، کیا خطاب دیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ صحابہ کامیاب ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے تو وہ ایسے ہیں کہ کسی مجلس میں جائیں لوگ ان کو بٹھائے نہیں، لیکن اللہ کے یہاں ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ اگر کسی چیز پر وہ بھولے سے قسم کھا بیٹھتے ہیں تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھتے ہیں، ان کی قسموں کو ضائع نہیں ہونے دیتے. یہ اللہ کے یہاں مقام ہے، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ ان سے راضی ہے، ورضوا عنہ، اور اللہ سے راضی. تو یہ مقام و مرتبہ کیا ہے؟ یہ کس اعتبار پر ہے؟ یہ ان 4 پری ریکویسائٹس، جو منیمم ریکوائرمنٹس ہیں ایمان کی، جو 4 کم سے کم لوازمات ہیں، ان بنیاد پر ان کی کامیابی ہے، ورنہ کامیابی نہیں ہے.
اگر ان چیزوں سے کامیابی ہوتی، میں نے مثال دی، پھر تو وہ لوگ کامیاب تھے، ان کے پاس سب چیزیں تھیں۔ ہاں، ان چیزوں کے ساتھ اگر ایمان ہے یہ چیز پھر نعمت ہے، اگر ایمان نہیں ہے یہ نعمت نہیں ہے، زوال نعمت بن جاتی ہے۔ تو میں نے جو آیت تلاوت کی، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل، کہ وہ لوگ، وہ جہنمی لوگ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، مولا تو نے ہمیں 2 بار کی زندگی دی، 2 بار کی موت دی، کیا ایک مرتبہ اور موقع مل سکتا ہے، ایک سبیل کوئی نکال دیجئے ہمیں یہاں سے نکالنے کی، ہم وہ سب کچھ کریں گے جس سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ دنیا میں جو شخص خوب دین کی خدمت کر رہا ہے، خوب عبادت کر رہا ہے، لیکن کل قیامت کے روز وہ افسوس کرے گا، کاش کہ میں پوری زندگی سجدے میں گزار دیتا، کوئی لمحہ میرا دنیا کے لیے نہ جاتا، صرف آخرت میں لگتا۔ اور پھر وہ لوگ جنہوں نے کچھ نہیں کیا وہ اللہ سے کہیں گے ایک بار کی زندگی اور دے دیجیے، ہم تجھے راضی کر کے آئیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، وہ دنیا میں آئیں گے پھر وہی، تو اللہ روز قیامت سوال کریں گے، قال کم لبثت، کتنے دن رہ کر آئے، اس دنیا کی زندگی کتنی گزاری ہے، قال لبثت یوما، کہ ایک دن کی زندگی ہم گزار کر آئیں گے، اس میں سے کچھ لوگ کہیں گے یومن او بعض یوم، دن کا کچھ حصہ گزار کر آئے، آدھا دن گزار کر آئے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو آدھے دن کی زندگی میں اللہ کو راضی کر کر آ گئے، وہیں وہ لوگ ناکام ہیں کہ جنہوں نے آدھے دن کی زندگی یا دن کے کچھ حصے کی زندگی کو اپنے اللہ کی ناراضگی میں لگایا اور اپنے اللہ کو ناراض کر دیا، وہ لوگ ناکام ہیں، خسارے میں ہیں۔ تو اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کرنے کی سوچیں کہ کل روز قیامت انسان سے 5 سوالات کیے جائیں گے۔ وہ سوالات کیا ہوں گے؟ وہ زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، وہ دولت کے بارے میں سوال ہوگا، وہ علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، ایک مرحلہ تو قبر میں ہے، وہ 3 سوالات، اس کے بعد جو سوالات ہیں، اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لن تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5، ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 سوال نہ پوچھ لیے جائیں۔ اور وہ سوال کیا ہے؟ عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعما عمل فيما علم، کہ پہلا سوال پوچھا جائے گا عن عمره فيما أفناه، یہ جو تجھے زندگی دی گئی تھی بحیثیت مجموعی 60 70 سال 70 60 سنہ، اس زندگی کو کہاں صرف کیا، اس زندگی کا مصرف کیا بنایا، کیا وہ زندگی اللہ کی رضا میں گزاری یا اللہ کی ناراضگی میں گزاری یا دنیاوی عیش و مستی کے اندر گزاری۔ پھر دوسرا سوال پوچھا جائے گا وعن شبابہ فیما ابلاہ، کہ اس زندگی کے اندر جو ایک دور ہے، جو دور شباب ہے، اس زندگی کو، اس جوانی کو، اس خاص وقت کو کہاں گزارا۔ ایک زندگی تو ہوگی بحیثیت مجموعی پوری زندگی، دوسری ہے کہ شباب، دور شباب کہاں گزارا، یہ جوانی کی جو زندگی ہوتی ہے، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جوان کی عبادت بہت پسند ہے اور جوان کی توبہ بھی پسند ہے، تو اس وقت خوب عبادت کرنا ہے نا، خوب توبہ مانگنی ہے، خوب اللہ سے اپنی توبہ کا، اپنی غلطیوں کا اظہار کرنا ہے، اپنی ندامت کا اظہار کر کر اللہ سے معافی مانگنی ہے، تو اللہ راضی ہوتے ہیں اور ان عبادات سے خوش ہوتے ہیں، اس پوٹینشیل سے جو آپ کے اندر اس جوانی میں ہے، تو اس کو یوٹیلائز کرنا ہے دین کے لیے۔ تو کیا کہا وعن شبابہ فیما ابلاہ، 2 سوال ہو گئے زندگی سے متعلق، ایک بحیثیت مجموعی پوری زندگی اور دوسرا شباب کا وقت، جوانی کا وقت۔ اب سن لیجئے تیسرا سوال کیا ہوگا، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، جو مال ہے پہلے تو کمایا کہاں سے، اس کے اندر 2 سوال، پہلا کمایا کہاں سے، پھر خرچ کہاں کیا، اگر کمایا اچھی جگہ سے، حلال راستوں سے، حلال راہوں سے کمایا ہے اور پھر خرچ صحیح نہیں کیا، غلط جگہ پر اس کا مصرف بنایا، اس کو خرچ کیا، اس کو صرف کیا، تو وہ وبال بنے گا۔ اور اگر غلط جگہ سے انسان کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے، اس کے اندر کوئی تمیز نہیں حلال حرام کی، اور پھر مساجد بنا رہا ہے، پھر حج و عمرے کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ کمانا ہے جائز راستے سے، حلال راستے سے، اس کے بارے میں سوال ہے وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، پہلے کمایا کہاں سے اور خرچ کہاں کیا۔ اب ہے آخری سوال وعما عمل فیما علم، جو علم سے متعلق ہے کہ جو علم تمہیں دیا گیا اس علم پر کتنا عمل کیا۔ ایسا تو نہیں کہ علم کا سمندر بن کر بہہ رہے تھے لیکن عمل کی نوبت بھی نہیں آئی، ایسا تو نہیں کہ علم کے پہاڑ بن کر کھڑے ہو گئے اور عمل کچھ بھی نہیں تھا، بجائے کریڈٹ کے ڈیبٹ کا ذریعہ بن گیا ہو۔ تو کل اس علم سے متعلق سوال، تو یہ 5 سوالات ہیں جو کل روز قیامت میں پوچھے جائیں گے۔ چونکہ وقت کم ہے میں اپنی ان تمام باتوں کو سمیٹ رہا ہوں،
دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سوالات کو ہمارے لیے آسان فرمائے اور حساب کتاب کا معاملہ سہل و آسان فرمائے. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا واحشرنا مع المتقین والابرار وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.